کاری مکس ہو گئی، شہرت مال کی طلب مکس ہو گئی، جو ہی اس کے عمل میں ریاکاری آئی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ میرے اس عمل سے مجھے دنیا کے اندر شہرت مل جائے گی، میرا چرچا ہو جائے گا، میرا نام و نمود ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس نیت سے جائے کہ ٹھیک ہے اللہ بھی راضی ہوگا لیکن مال غنیمت بھی ملے گا، تو اس کا ثواب، اس کا اجر کم ہو جائے گا، اس طرح کا نہیں رہے گا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اس کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا جو اللہ کی رضا اور پھر غنیمت کا حصول بھی سامنے رکھے۔ اور یہ یاد کر لیجئے، شہید، تاجر، سخی، عالم، یہ عمل چھوٹے نہیں۔ اگر ان عملوں کو ویسے تولا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تمہارے پورے مجمع کے اندر، انسانیت کے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ خیرکم، نہ وزیر اچھا، نہ سفیر اچھا، نہ امیر اچھا، نہ مالدار اچھا، ساروں میں سے اللہ کے نبی نے کریم نکالی، مکھن نکال کے اعلان کیا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا۔ یہ کب؟ جب رضا اللہ کی مقصود، اور جب اللہ کی رضا نہ رہے تو یہی جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے سب سے پہلے۔ شہید کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا، اس کے جسم سے زخموں میں سے خون نکل رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی، یہ شہید کا مقام۔ لیکن جب یہی عمل غیر اللہ کے لیے، ریاکاری اور دکھلاوے اور شہرت کے لیے ہو جائے تو سب سے پہلے یہی جہنم میں جا رہا ہے۔ اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا اجر و ثواب کے عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ مسجد رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کے نبی تبوک کے لیے پیسہ مانگتے ہیں اور بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ جو مجھے 100 اونٹ دے دے میں اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 100 اونٹ اور جنت کی گارنٹی۔ عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دیتا ہوں، مجھے جنت دیجیے۔ اللہ کے نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں۔ یہ مال خرچ کرنے والے کہ اللہ کے لیے مال دیتے گئے، اللہ اس کو جنت کی بشارتیں دیتا گیا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ لیکن جب اس عمل کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، شہرت آ جائے، لوگوں کی رضا مقصود بن جائے تو پھر یاد کر لو، پھر سوچ لو، یہی عمل اس انسان کو جہنم میں لے جائے گا اور برباد کر ڈالے گا۔ مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جب صحابہ دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے، صحابہ کے اندر دجال کا فتنہ، دجال کا شر، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے ایمان و عمل کے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ دجال کا فتنہ چھوٹا فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، لیکن جب صحابہ دجال کی بات کر رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایمان و عمل کے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں وہ بات بتائیے جو ہمارے لیے بربادی، فتنے کے اندر دجال سے بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ شرک، کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو بڑی خوبصورت اور لمبی کر لیتا ہے۔ یہ پوشیدہ شرک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک۔ نماز اللہ کے لیے، عمل اللہ کے لیے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اور دیکھ رہا ہے، ریاکاری کی بیماری، ریاکاری کا فساد دل میں پیدا ہوتا ہے، اپنی نماز کو بہترین کرتا ہے، بڑا لمبا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا یہ بھائی جو تسبیح لے کے ہاتھ میں گھومتے ہیں یہ ریاکاری،
ارے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کیجئے، انگلیوں کے ان نشانوں پر ذکر کیجئے، کسی کو پتہ لگے گا؟ آپ بیٹھے آرام سے ذکر کر رہے ہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ؟ لیکن جب آپ نے جیب سے نکال لی وہ لمبی ساری مالا، اب لے کے بیٹھ گئے، اس کو ہر دیکھنے والے بڑے نیک بندہ یار، بڑا ایسا ہے ماشاءاللہ، ان سے دعا کروانی چاہیے یار، ان کی خدمت کرنی چاہیے، بڑے نیک آدمی، اللہ کے بزرگ۔ اب وہ تسبیح ہاتھ میں ہے، اور یہ کھلی ہوئی ریاکاری ہے، اور اس ریاکاری کے عمل کو لوگوں میں اپنی شرافت کا چرچا کیسے بنا لیا جاتا ہے؟ پاکستان میں الیکشن آتا ہے، بے نظیر کے فوٹو چھپتے ہیں، اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھوں کے اوپر تسبیح ڈالی ہوئی ہے، اور تو میں نے ویل ملتا ہے نہیں، میں ایک ہی باری ساری پڑھ لینی ہے، اور برائی بڑھتے بڑھتے پھر وہ دانا پھینکنے کی عادت بن جاتی ہے، دانا پھینکنے کی، پھر وہ اللہ کا ذکر پہ دانا نہیں چلتا، دانا چل رہا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اچانک کوئی آئے، کیا حال ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے، تب یہ ٹھیک ہے، خیر، یہ تو کام کیسا چل رہا ہے؟ دانا بھی چل رہا ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، اللہ کا ذکر ختم، ریاکاری شروع۔ جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید فتنہ ہے۔ بندہ نماز پڑھے اللہ کے لیے، اور جب پتہ لگے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اپنی نماز کو بڑی خوبصورت کرے، بڑی لمبی کرے۔ دیکھو بہترین ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کو یہ جملہ بڑا ہی پسند ہے۔ ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اس جملے میں ایک اور فضیلت بھی ہے، کیا؟ اس میں اخلاص ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آرام سے خاموش بیٹھے اور آپ نے اب سبحان اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن بولنا نہیں، آواز نہیں لگانی، لیکن سامنے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ ذکر کر رہے ہو۔ کیسے؟ ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے؟ ہونٹ ہلتے ہیں نا، ہونٹ ہلے استغفر اللہ پہ، ہیں الحمدللہ پر بھی ہونٹ ہلے۔ اچھا ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ لگے گا؟ ہونٹ ہلتے ہیں، ملتے ہیں آپ اس میں، زبان خالی زبان ہلتی ہے، لا الہ الا اللہ، نہ ہونٹ مل رہے ہیں نہ سامنے والے کو پتا۔ اخلاص خالص اللہ کے لیے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ ریاکاری سے پاک کیجیے اپنے عملوں کو، وگرنہ اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں کہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید فتنہ پوشیدہ شرک ہے، کیونکہ یہ عین شرک ہے، ریاکاری عین شرک ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص۔ عبادت جب بھی کرو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے، یہ دین خالص اللہ کا ہے، عبادت خالص اللہ کی جائے، اس کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن اپنے نبی سے کہواتا ہے، نبی اعلان کیجئے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا جاؤں، اس کے اندر کسی کو شریک، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤں۔ یہ نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں عبادت کا ہر عمل خالص اللہ عز و جل کے لیے کروں۔ میرا دائیں ہاتھ صدقہ کرے، میرے بائیں کو پتہ نہ لگے کیا صدقہ ہوا، یہ عمل بڑا عظیم عمل ہے۔ حدیث میں آتا نہیں، مسلمانوں کی جماعت چلتی ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، قافلے والے خیمے لگا دیتے ہیں، سارے سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، ان میں ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والا وہ بھی لیٹ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے سب کی آنکھیں بند ہو گئی، مجھے دیکھنے والی کوئی آنکھ میرے ساتھیوں میں سے جاگ نہیں رہی، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس عمل کو دیکھ کے اپنے عرش پہ مسکراتا ہے۔ کوئی زیادہ عمل کیا اس نے؟ شہید سے زیادہ محنت کی جس کی گردن کٹ گئی تھی، عالم سے بڑی محنت کی اس نے، سخی سے زیادہ مال خرچ کیا، کیا
रियाकारी से बचते हुए